اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے مروجہ یہودیوں کے بارے میں اور مروجہ نصرانی یعنی عیسائیوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آیات میں دیکھیں کہ یہ لفظ قرآن مجید میں کہاں کہاں اور کس طریقے سے استعمال ہوا ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو یہ بیان کروں کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے اور ہم سب انسانوں کی ایک فطرت بنائی ہے، چاہے ہم کسی بھی کلچر سے وابستگی رکھتے ہو یا کسی بھی علاقے میں ہم پیدا ہو جائیں، لیکن ہماری جو بیسک سوچ ہے وہ ایک ہی ہے، نفس واحدہ سے بنا انسان کی نفسیات ایک ہی ہے۔ پروگرامنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، لیبلز لگ جاتے ہیں مختلف معاشرے سے، تو عام طور پہ ہم لوگ ملک کے اعتبار سے یا کسی مذہب کے اعتبار سے ہم لیبل چسپا کر دیتے ہیں یا لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ آدمی فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اور جب لیبل لگ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کے صحیح اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہودی اور نصارہ جو ہے ایک لیبل ہے معاشرے کے اندر۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے اس کے جو صفاتی پرسنالٹی ہے، یعنی انسان جو ہے کس طرح کا انسان ہے، یعنی جیسے میں مثال کے طور اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے، اس کے صفاتی نام ہے، اس کی فطرت ہے یہ۔ تو ہم اللہ کی پہچان کرتے ہیں اس کی فطرت سے۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ پرسنالٹیز بنائی ہیں انسان کی۔ تو پہلے میں آپ کو اپنے الفاظ میں کچھ فطرت بتانا چاہوں گا انسان کی کیا کیا ہے۔ صحیح اور غلط کی میں وہ نہیں کر رہا کہ صحیح فطرت کیا ہے، مطلب انسان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلم، جو ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، مسلم ایک لیبل بن چکا ہے معاشرے میں۔ مسلم کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، انگریزی میں سبمٹ کرنا۔ کس کو آپ سبمٹ کرتے ہیں یا کس کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں سنی مسلم ہوں یا میں شیعہ مسلم ہوں یا میں مختلف قسم کا مسلم ہوں۔ یہ اصل میں جو نیچر ہے، فطرت ہے انسان کی، وہ ہے سر تسلیم خم کرنا۔ جس کو وہ سر تسلیم خم کرے گا وہ اس کا مسلم ہے، سبمٹر اس کا ہے۔ اسی طرح مومن، ایمان لانا۔ ایمان لانا کوئی یہ اسلام یا قرآن یا مذہب سے اس کا کوئی وابستگی نہیں ہے۔ عیسائیت مذہب کا آدمی بائبل پہ ایمان لاتا ہے تو وہ بائبل کا مومن ہے، یا ہندو مذہب کا آدمی ہندو کتاب پہ ایمان لاتا ہے تو وہ اس کا مومن ہے۔ مومن تو ایک لفظ ہے، ایمان لانے والا۔ اسی طرح اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، یعنی اس کا قانتین، یعنی کہ انسان میں یہ بھی ہے کہ وہ وقف کرنا چاہتا ہے۔ کس بات کو وقف کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی، یا جس کاز کے لیے وہ وقف کر دیتا ہے اپنی شخصیت کو، وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ صادقین، سچ بولنے کی بھی فطرت انسان میں، سچ بولنا چاہتا ہے۔ کاذب بھی ہے، جھوٹ بھی بولنا چاہتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ یہ سب انسان کی سوچ ہے اور فطرت ہے۔ صبر بھی کرتا ہے، صابرین، یا عورتوں کو بھی صابرات، یعنی صبر کرنے والی عورتیں یا مرد۔ میں جب بول رہا ہوں تو آپ دونوں کو سمجھے، صبر کرنے والے مرد یا صبر کرنے والی عورتیں، ان میں یہ چیز فطرت کے طور پہ یہ رکھی گئی ہے۔ گواہی دینے والے، شہداء۔ مذہب کے اسلام کے حوالے سے آپ اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بیسک میں انسان کے اندر یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، یہ دنیا کا ہر انسان میں گواہی دینے کا ایک مادہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نام کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلم کی ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان مسلم میں صلاحیت ہے، انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ گواہی بھی دینا چاہتا ہے۔ گواہی جب سچویشن آتی ہے گواہی دینا چاہتا ہے۔ تعریف کرنے والے، تعریف بھی بہت کرتے ہیں لوگ۔ حامدین، اللہ کی تعریف کریں، لوگوں کی تعریف کریں۔ تعریف کرنے کا بھی مادہ ہوتا ہے، تعریف کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ انسان کی سوچ ہے، فطرت ہے۔ اسی طرح صدقہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لوگ۔ صدقہ جسے کہتے ہیں چیریٹی، اردو میں خیرات وغیرہ، انگریزی میں چیریٹی، یہ دینے کا بھی مادہ ہوتا ہے لوگوں میں۔
بہت سے لوگ دنیا میں ہر مذہب کے لوگ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، چیریٹی دے رہے ہوتے ہیں. یہ خاص ایمان والوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ انسانوں میں یہ فطرت ہے کہ وہ صدقہ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں. اسی طرح صلاح قائم کرنے والے مصلین، اب یہ ایمان والوں میں بھی ہیں مصلین، اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان کا بھی ایک طور طریقہ ہے عبادت کرنے کا، وہ اس کو بات کر رہے ہیں. لیکن صلاح قائم کرنے والے مصلین، اللہ کو اپنے طریقے سے ماننے والے، صحیح و غلط کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ انسان کی فطرت بتا رہا ہوں. استغفار کرنے والے، یعنی کہ ایسے لوگ جو انسان غلطی ہو جائے اپنے طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. ہر مذہب کا انسان اللہ کو پکارتا ہے پریشانی میں، ایمان والا، مسلم، قرآن کا پڑھنے والا، غیر قرآن کا پڑھنے والا اللہ کو پکارتا ہے، اپنے طریقے سے استغفار کرتا ہے. حافظین، حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی، مرد عورت ہر ایک کو معلوم ہے ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ فطرتی طور پہ جو باتیں ہیں یہ ہم سب میں موجود ہیں. اس طرح شرک کرنا، مشرک اللہ کی بات کو بھی ماننا، دوسروں کی باتیں ماننا ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت سارے عقائد کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. منافقین، ہر مذہب کا منافق ہوتا ہے آدمی. یعنی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی آیت کے پڑھنے والا بھی منافق ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہر آدمی اپنے مذہب کا بھی منافق ہے. کفر کرنا، یہ ایک اللہ کی آیت کا کفر کرنا ہے، اللہ کو کفر کرنا ہے. ایک میں عیسائیت کی کفر کرتا ہوں، ہندو مذہب کا میں کفر کرتا ہوں، بدھسٹ مذہب کا میں کفر کرتا ہوں. کفر کرنا ایک عادت ہے، یہ سب فطرت ہے. کہ آپ کفر کس چیز کا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کی آیت کا کفر کر رہے ہیں یا ہندو مذہب کا کفر کر رہے ہیں؟ کفر کرنا بھی انسان میں یہ سیلف سسٹم میکینزم ہے کہ آدمی کفر کرتا ہے. یہ ساری میں نے جو آپ کو یہ بہت ساری مطلب وضاحت اللہ تعالیٰ نے آیات میں انسان کی کوئی ایسا شعبہ یا کوئی بھی ایسی فطرت انسان کی نہیں چھوڑی جو اپنی آیات میں بیان نہیں کیا. میں تو چند بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ کلیئر ہو کہ جب ہم ہود کی بات کریں گے تو ہود کے اپنے معنی ہونے چاہیے. یہود کی ہم بات کریں گے تو کوئی لیبل نہیں ہے کہ لیبل لگا دیا یہود نصارہ، ایک لیبل لگا دیا. ہم اس کے بیہیویئر سے، یعنی وہ جو پرسنالٹی بیہیویئر، ایک تو اس کے لفظی معنی جو میں نے جاوید صاحب نے بیان کیے تھے، روادار، یہ اس کے لفظی معنی ہیں. مروت برتنے والا، انگلش میں لینینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، لوگوں کی لینینسی برتتے ہیں ہم ایک دوسرے کی. روادار، یعنی ہم ایک دوسرے کے جب روادار ہوتے ہیں تو یہ لفظ کے معنی ہیں ہود کے. روادار، لینینٹ ہونا، یہ بھی ایک نیچر ہے. اسی طرح نصر نصارہ، مدد کرنا، یہ بھی انسان میں ایک فطرت ہے، مدد کرنا. کس کے مددگار ہیں آپ؟ اللہ کے مدد، انصار اللہ ہیں. یہ ایک دوسرے کے مدد کرتے ہیں، ہیلپرز آف ایچ ادر، ہیومینٹی. انسان کی ہم ایک دوسرے کی خدمت میں اگر لگے ہوئے ہیں تو ہم مددگار ہیں. مدد کرنے کی سوچ کا مادہ فطرت میں ہر ایک کے اندر موجود ہے. اچھا اب دیکھیے قرآن مجید میں یہ بات جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس سے ایک آیت ہے قرآن مجید، اس پہ خود پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے آپ اس بات پہ غور کریں. سورہ انبیاء صورت ہے، اس کی 21ویں آیت ہے، پیج 102. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تحقیق ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سمپل بات ہے، ہم نے نازل کی تم سب کے اوپر کتاب، لکھا ہوا، یہ لکھا ہے آپ پڑھ رہے ہیں کتاب، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر کیا مطلب؟ ہر انسان کی سوچ کا، آدمی کا ذکر، صرف ایمان والے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہر انسان اپنی سوچ دیکھ سکتا ہے آیات کے اندر. ہر فطرتی عمل جو وہ کر رہا ہے، پہچان کر لے اپنے آپ کو کہ میں کس طرح کی سوچ کا مالک ہوں، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو اپنے آپ کو پہچانو. آیات ہم کو پہچانواتی ہیں کہ ہم کس قسم کے سوچ کے مالک ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، تو اس میں تمہارے ذکر ہے. اب میں آپ کو چند اس کے نیچے کچھ ایڈریسز ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن کن القاب کہہ لیں، کس طرح پکارا. بہت ساری پرسنالٹی بیہیویئرز ہیں لیکن میں چند بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک بیسک کانسیپٹ آ جائے. سورہ الفجر ہے، اس کی 89 آیت ہے، 27 آیت، 89 سورت کی 27.
یا ایتو النفس، اے نفس، یا کا مطلب اے اور نفس، بس یہ خطاب ہے، اے نفس، ایک دفعہ آیا قرآن مجید میں۔ اچھا، نفس کی عربی میں معنی ہوتے ہیں انسان کی جو نفسیات ہے۔ ہم انسان جو ہیں، ہمارا ایک بدن ہے اور ہمارے ساتھ ہماری ایک نفسیات ہے۔ انسان جو ہے وہ کمبینیشن ہے نفسیات کا، سائیکی جسے بولتے ہیں، سائیکولوجی انگلش میں، سائیکولوجی، نفسیات اور ایک بدن۔ تو ہمارے نفسیات کو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ خطاب کیا ہے۔ بدن اس کا آٹومیٹک حصہ بنا ہوا ہے۔ یہ نفسیات جو ہے ہماری ڈرائیو کر رہی ہے، ہم کو لے کے چل رہی ہے ہماری بدن کو۔ دوسرا جگہ قرآن مجید میں آ گیا سورہ الحج میں 22 اس کی 1 آیت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں جو انسان ہیں، انسانیت کو، جس میں مرد عورتیں دونوں شامل ہیں۔ یہ 16 دفعہ آیا۔ یہ کس طریقے سے اللہ خطاب کرتا ہے انسان کو، وہ مختلف طریقے جو ہیں قرآن میں مینشن میں بتا رہا ہوں۔ سورہ البقرہ 2:197، یا اولی الالباب، اے دانش مندو۔ دانشمند وہ ہوتے ہیں جو روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الفاظ کتاب میں 4 دفعہ آیا ہے۔ پھر آل عمران، سورہ آل عمران 3 اس کی 65 آیت ہے، یا اہل الکتاب، اے کتاب کے اہل کتاب۔ یہ 6 دفعہ آیا قرآن، یعنی کتاب کے اہل ہیں ان کو اللہ خطاب کر رہا ہے، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، یا ایھا الناس، یا اولی الالباب، یا ایھا النفس۔ یہ اس طرح خطابات ہیں۔ اسی البقرہ 2 یہ بہت سب سے زیادہ آیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ یہ سورہ البقرہ 2 اس کی 104، یہ قرآن میں 88 ٹائمز، 88 دفعہ آیا، کیونکہ ہم ایمان والے بننا چاہ رہے ہیں آیات کے، اللہ کی آیات کے ایمان والے بن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان والے وہ، میں نے بتایا ایمان تو بہت سی چیزوں پہ آپ لائے ہوئے ہیں، بہت سی چیزوں پہ ایمان لائے، اللہ کی آیت پہ ایمان لانے والے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد، اس کی ایسنس کی روح کو سمجھنے کے بعد اس پر ایمان لائے؟ وہ 88 ٹائمز اللہ خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو آپ اپنی پہچان کر لیں، کیا آپ اس طرح کے ایمان والے ہیں؟ تو یہ 88 ٹائمز اللہ نے خطاب کیا، پورا آپ کا دین، اسلام، فیصلہ پورا اس میں کنورٹ ہے۔ اگر ایمان والے آپ دیکھ لیں آیتیں، کیونکہ ہر آیت جو ایمان والوں کو خطاب کر رہی ہے، ہمیں وہ بننا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف 7:26 آیت ہے، یا بنی آدم، یہ قرآن مجید میں 4 دفعہ آیا۔ بنی آدم کر کے اللہ خطاب کر رہا ہے انسانیت کو۔ تو یہ بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم سے مرد اور دونوں شامل ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جنرل پبلک ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایمان والے ہوں۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں آیتیں دیکھیں تو بنی آدم ایڈریس کرتا ہے جنرل پوری انسانیت کو۔ اسی طرح یا ایھا الناس جب ایڈریس کرتا ہے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو، جب یا ایھا الذین آمنوا کرتا ہے تو خاص طور پہ کہتا ہے تم ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ 20 اس کی 80 آیت ہے 80، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹوں۔ یہ قرآن مجید میں 5 دفعہ ہے۔ یہ بھی ایک خطاب ہے اللہ تعالیٰ کرنے کا۔ اب بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، تو وہ ہمارا اس پر ٹاپک نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے اس وقت جو اب آیا سورہ جمعہ 62 آیت ہے اس کی 6 آیت، یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو ہادو ہیں، اے وہ لوگ جو ہادو ہیں، جو روادار ہیں۔ یہ کتاب میں 1 مرتبہ ہے ذکر قرآن میں ہادو آیا ہے۔ ایڈریس یہ جو میں نے بتائی ہیں آیات، یہ جو ہے کہ یہ خطاب، یعنی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں کو 88 دفعہ، یا بنی آدم کو خطاب کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل خطاب کر رہا ہے، یا تو نفس کا خطاب ہے۔ یہ خطابات کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان کا ذکر بے پناہ ہے۔ جو میں نے بتائی ہیں باتیں بتائیں اس میں، بنی اسرائیل بہت دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ میں نے صرف خطابات بتائیں، اللہ ان کو خطاب کرتا ہے۔ جیسے اب ہمارا ٹاپک ہے ہادو، خطاب 1 دفعہ کیا ہے، لیکن ہادو کے بارے میں بیان، ان کے بارے میں ڈسکرپٹیو بیہیویئر، وہ مختلف بہت دفعہ ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ خطاب 1 دفعہ کیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، میں یہ خطابات بتا رہا ہوں کتنی دفعہ آیا قرآن مجید میں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ، جو سب سے آپ کو اس سے پتہ چلے گا 7-8 پیج پر، جو یہاں سے آپ کو بہت
ہوشیاری سے بات سمجھنی ہے. دیکھیں پہلے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ دیکھیں پہلے عربی میں لفظ ہے ہود، جس کو معنی میں لکھیں روادار، اور میں نے آگے بریکٹ میں لکھا نبی اور رسول، اور اس کے ساتھ نیچے جو ہے آپ دیکھیں سورت نمبر اور آیت نمبر لکھا ہوا ہے. یہ آپ جا کے گھر پہ چیک کیے گا. صرف میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں گا، قرآن مجید میں 11ویں سورت جو ہے اس کا نام ہے ہود، سورہ ہود، اور ایگزیکٹلی وہی لفظ نیچے استعمال لکھا ہوا ہے ہود. دیکھیں نیکسٹ نیچے لکھا ہوا ہے ہود. یہ سورہ ہود میں ہود علیہ السلام پیغمبر کا ذکر جو ہے وہ 4 دفعہ آیا ہے. رائٹ پہ دیکھیں 4 دفعہ لکھا ہوا ہے، یعنی ہود پیغمبر کا ذکر قرآن مجید میں 4 دفعہ آیا ہے، اور سورہ ہود جو ہے 11ویں سورت ہے. نیچے دیکھیں ہود ویسے ہی لکھا ہوا ہے، یہ 6 دفعہ آیا ہے. ہودن 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 جو ہے یہ قرآن مجید میں 6 دفعہ ہے. یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہود ہیں. پیغمبر کا نام ہود اور لوگوں کا نام بھی ہود ہے. تو کیا پیغمبر، اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن روادار نہ رکھیں، لوگ روادار لوگ، اگر اس کا ٹرانسلیشن میں یہودی رکھ دوں تو اللہ نے کوئی یہودی پیغمبر بھیجا تھا؟ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہود جو پیغمبر ہیں، ہود پیغمبر کے معنی روادار پیغمبر، یعنی ہود کے معنی کریں نا آپ، سورہ ہود ہے اس کے معنی روادار پیغمبر، مروت برتنے والے پیغمبر. سورہ ہود میں 11ویں سورت ہے، اس ہود کا نام ہے. لیکن اس کے بعد ایک قوم کا ذکر آیا، ویسی لفظ ہے ایگزیکٹلی سیم ہے عربی میں، تو وہ ایک قوم بن گئی جو روادار قوم ہے، جو مروت برتتی ہے قوم. یہ ہم آیت میں دیکھیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن مجید میں کس طرح یہ ہود ہے. اچھا نیچے ہے پھر یہ 4 دفعہ ہے. نیچے ہادو لکھا ہوا ہے. ہادو قرآن میں 10 دفعہ ہے. قرآن مجید میں عربی لینگویج میں ایک لفظ ہوتا ہے، جیسے ہود اس کا ایک بیسک لفظ ہے، روٹ لیٹر ہے واو دال. ہادو اسی لفظ سے بنا ہے ہادو، یعنی اس کے معنی ہو جائیں گے وہ روادار ہوئے یا وہ ہود ہوئے لوگ. یعنی میں ہود ایمان لاؤں، جیسے تو میں ہو جاؤں گا آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے لوگ. اسی طرح ہود ہادو ہو جائیں گے وہ جو روادار ہوئے، یعنی جو ہود ہوئے یا روادار ہوئے یا یہودی ہوئے، اگر ترجمہ آپ اس کا یہودی کریں گے. اچھا پھر نیچے ایک دفعہ لکھا ہدنا، یہ ایک ہی دفعہ ہے قرآن میں، یہ اللہ کی طرف ہے کہ ہم تیری طرف ہدنا ہے. اچھا اسی طرح آگے جائیں گے آپ تو ایک اور ورڈ ہے قرآن میں الیہود، یہ 9 دفعہ آیا، 9 دفعہ یہ آیا لفظ. اور جناب اس کی صورت نمبر آیت نمبر سب دیے میں، آپ گھر پہ جا کے چیک کر لیے گا. اچھا عربک لینگویج میں ایک میں بات بتاتا چلوں، ہر لفظ 3 لیٹر روٹ لیٹر پہ ہوتا ہے زیادہ تر، یعنی مادہ کہتے ہیں اس کو. تو عربز جو ہیں کبھی بھی ان کی آپ ڈکشنری میں اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو جیسے کوئی لفظ دیکھنا چاہیں گے تو وہ آپ کو جنرلی وہ لفظ ڈکشنری میں نہیں ملے گا، اس کو آپ کو مادہ پتہ ہونا چاہیے. مادہ دیکھیں گے تو مادہ سے اس کے معنی آتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، ہود کے معنی تو میں نے بتا دیا ہے واو دال ہے، 3 لیٹرز پہ ہے واو دال. اسی سے ہادو بھی دیکھیں تب بھی ہے واو دال میں دیکھیں گے، یہ ایک طریقہ کار ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، یہود جو لفظ ہے اس کو الگ کر دیا، کہنے لگے یہ اس کے یہ 4 لیٹر پہ، کیونکہ عربی میں 4 لیٹر کے بھی ورڈز ہوتے ہیں، مطلب اس کے مادہ 4 لیٹر بھی ہوتے ہیں. ایکسیپشن ٹو دا رول عربی میں بھی ہے، ہر لفظ کے 3 لیٹر نہیں ہوتے، کچھ الگ ہوتے ہیں. مگر یہود کو یہاں پہ یہ جو 9 دفعہ ہے اس کو الگ لکھا ہوا ہے انہوں نے، یعنی موجم کے اندر، کانکارڈنس کے اندر، عربک لینگویج کے اندر ہود الگ ہے مادے سے، اور اس کا مادہ انہوں نے کر دیا یہ ہے اور واو دال، یہ یا اور ہا اور واو اور دال، یاہود، یہ 4 لیٹر پہ بنا دیا. اور کہنے لگے اس کے معنی وہی ہیں صاحب. تمام جتنے ٹرانسلیٹرز ہیں ہود کے معنی، ہادو کے معنی اور یہود کے معنی ایگزیکٹلی ایک ہی کرتے ہیں، جوس. تو میں نے بھی اس کو وہی لے لیا جو میں ہود کے معنی لے رہا ہوں. میں تو معنی دے رہا ہوں آپ کو. ہود کے معنی ہوتے روادار، مروت برتنے والا، معنی ہے وہ، لیبل نہیں یہود یا جوس. تو یہ
تو یہ بھی اس نے لے لیا. اچھا نیچے دیکھیں انصار اللہ، یہ ہے اللہ کے مددگار. یہ قرآن میں آتا ہے عیسیٰ السلام کے حواری نے. انصار اللہ، انصار اللہ کا مطلب اللہ کے مددگار. لیکن اس کے اور نیچے یہ قرآن میں 3 دفعہ آیا، اور نیچے لکھا ہوا ہے النصارہ، یہ 14 دفعہ آیا. اس کے معنی ہوتے ہیں مددگار، ہیلپر. نصارہ کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کے مددگار. اور انصار اللہ ہو گئے اللہ کے مددگار. تو نصارہ اور انصار اللہ میں فرق اتنا ہے، انصار اللہ ہوتے ہیں اللہ کے مددگار، اور نصارہ صرف ہے مددگار. مددگار نصارہ، انصار اللہ اللہ کے مددگار. تو قرآن مجید میں اللہ تعالی ہم سب سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم اللہ کے مددگار بن جائیں، لیکن انسان مدد کر رہا ہے ایک دوسرے کی، ہیومینٹی خدمت کر رہے ہیں، خدمت کہتے ہیں خدمت خلق. تو اس طرح ہے یہ. تو اب یہ جو الفاظ کے میں نے اس لیے شروع میں بتا دیا کہ قرآن مجید میں یہ کیسے استعمال ہوں گے اور کیا ہوگا، یہ اب ہم آیتوں میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے الشورى ہے، اس کی 26ویں سورت، اور اس کی 124 سے 126 آیت میں پڑھوں گا. اب ہم سب سے پہلے پہچاننے کی کوشش کریں گے پیغمبر ہود کے بارے میں آیا ہے قرآن مجید میں. ہود پیغمبر، یعنی ہود پیغمبر ہوئے روادار یا مروت برتنے والے پیغمبر. اب آپ دیکھیے اس سے خود پہچانے آپ. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. جب ان کے بھائی ہود روادان نے ان سے کہا کیا تم تقوی حفاظت نہیں کرو گے، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے تقوی حفاظت کرو اور میری اطاعت کرو. جی اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ اس آیت کی چھوٹی سی پوائنٹس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت غور کرنے والی بات ہے. یہاں لکھا ہے ان کے بھائی ہود کو بھیجا ہم نے. دیکھیے اذ قال لہم، ان کے لیے ان کے بھائی، اخوہم بھائی کہتے ہیں ان کے بھائی، کچھ لوگ ہیں ان کے بھائی ہیں ہود. تو ایکچول قرآن مجید میں ایک تو ہوتا ہے فزیکل بھائی میرا، جیسے میرا کوئی فزیکل بھائی ہو. ایک کمیونٹی کے طرف سے، ایمان والوں کے حساب سے، یہ ایک سوچ کے حساب سے بھی بھائی کہا جاتا ہے. وہ قرآن کی ایک آیت آپ نوٹ کر لیں، یہ یہاں نہیں آپ کو میں نوٹ کرا دیتا ہوں. سورہ حجرات ہے، یاد رکھ لیں، سورہ حجرات 49 اس کی 10ویں آیت ہے. اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن جو ہیں وہ بھائی ہیں آپس میں. فاصلحوا بین اخویکم، بھائی وہ بس وہ صحیح کریں آپس میں، بھائی آپس میں. واتقوا اللہ، تقوی اختیار کریں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے مومن جو ہیں وہ بھائی ہیں. تو اب جب یہاں لگاتا اذ قال لہم اخوہم، ان کے بھائی، جب ہود جو ان کے بھائی تھے، لوگوں کے بھائی جو تھے، اخو ان کے بھائی ہود، انہوں نے جا کے لوگوں سے کہا الا تتقون، تم تقوی اختیار نہیں کرو گے. تو ہود علیہ السلام کون ہوئے؟ پیغمبر ہے نا. نہیں، ان کی ہود کے معنی کیا ہوئے؟ روادار. تو ان کے بھائی کون کیسے ہوں گے؟ روادار. تبھی ان کی بعد میں قوم ہود آئے کیسے دنیا، ہود بنے کیسے؟ یہ آپ کو یہ سمجھنا ہود بعد میں بنے کیسے، کہ کن کے بھائی تھے؟ وہ روادار لوگوں کے بھائی تھے جو مروت برتتے ہیں. لوگ مروت برتنا کس کی؟ انسان کی ایک فطرت ہے. مروت برتنا کس کی فطرت ہے؟ انسان کی. جیسے میں نے بتایا مسلم شروع میں نے بتائی تھی فطرتیں، تو انسان کی فطرت میں مروت برتنا ہے. تو اللہ نے مروت برتنے والوں میں بھائی، ان کا مروت برتنے والا پیغمبر کو بھیجا، رسول کو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ہود کے معنی مروت برتنے والا. کن کا بھائی تھا وہ؟ جو مروت برتتے آ رہے تھے. جیسے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، اسی طرح مروت برتنے والے بھی آپس میں بھائی ہیں. تو ان کے بھائی ہود مروت برتنے والے رسول کو بھیجا اللہ نے. اذ قال لہم، کہا ان لوگوں کے لیے ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون، کہ تم تقوی اختیار نہیں کرو گے. انی لکم رسول امین، بے شک میں امانت دار رسول ہوں تمہاری طرف.
فاتقوا اللہ واتقون، تقوی اختیار کرو اللہ سے اور ڈرو. آپ سمجھے میری بات کو؟ کیونکہ آگے پھر ہود کیسے بنیں گے یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ مروت برتنے والے رسول آئے اس قوم کی طرف جو کہ مروت برت رہے تھے. مگر یہ بات سمجھنی کہ وہ آن کے رسول جو پیغام دے رہے ہیں اس کو وہ سیریسلی لے رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تتقوا، تم تقوی اختیار نہیں کرو گے. تو اب وہ کس چیز میں مروت برت تھے اور کیا چیز تھی وہ آگے آئے گا. سورہ ہود 11 اس کی 58 آیت ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور جب ہمارے امر حکم آیا تو ہم نے ہود یعنی روادار کو اور ان لوگوں جو اس کے ہمراہ تھے ایمان والے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا. یہ کون لوگ تھے؟ جو ہود علیہ السلام نے جب پیغام دیا. ہود کون ہے؟ روادار پیغمبر، یعنی روادار مروت والے پیغمبر جو تھے رسول. انہوں نے جب پیغام دیا تو کچھ لوگ ایمان لائے. جو ایمان ان کے ساتھ لیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. سمپل سی بات ہے، ان کو نجات دی، ان کے ساتھ نجات دی اور اللہ تعالیٰ نے ایک سخت عذاب سے ان کو بچا لیا. یہی لکھا ہوا ہے نا. یہ بات اتنی سی بات ہے. آگے دیکھتے ہیں جلدی، بہت لمبا ٹاپک ہے آج. سورہ ہود 11 اس کی 11:59. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور وہی عادی لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کری اور ہر جابر سرکش کے امر کی تعمیل کی. اب دیکھیے لکھا وَتِلْكَ عَاد، یعنی جو قوم تھی ایک تو روادار تھی اور دوسری چیز کیا تھی ان میں؟ عادی تھے. وہ عادی کیا ہوتا ہے؟ ہیبیچول کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک چیز یاد رکھیں، کوئی بھی جو ہماری فطرت نہیں ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کوئی بھی کسی چیز کی مجھے عادت ڈالنے کے لیے ایک چیز کو بار بار کرنا پڑتا ہے. مثال کہتے ہیں وزن بڑھ رہا ہے، کہنا آپ واک کیجئے، تو کہتے ہیں آپ ریگولر کیجئے صاحب، یعنی کہ 6 دن کی، 4 دن کی، 5 کی، پھر چھوڑ دی. تو کوئی بھی چیز کو بار بار جب تک کریں گے تو پھر وہ اس کی عادت پڑ جائے گی آپ کو. اچھے برے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یعنی کوئی بھی اچھا کام ہو یا برا کام ہو اس کو بار بار کرنے سے اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اور جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر آلموسٹ والنٹریلی بن جاتا ہے وہ، یعنی پھر اس کے آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے جب تک کہ وہ کام نہ کر لے. آلموسٹ میں نے کہا ایگزیکٹلی کیونکہ فطرت میں نہیں، لیکن بار بار ریپیٹ اس طرح کیا کہ وہ اس کی اتنی آپ کو بار بار کرنے کی عادت بن گئی. تو اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو تھے ہود کی جو قوم تھی ان کو عادت تھی مروت برتنے کی. اور ہم سب بھی دیکھیں اپنے آپ کے اندر کہ ہم بعض دفعہ ایک دوسرے سے مروت میں بہت سی باتیں نہیں کہتے. اسپیشلی اللہ کے پیغام کے بارے بات کروں گا میں، کہ جب اللہ کی آیت آپ پہ واضح ہے اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس شخص کو میں بیان کر سکتا ہوں لیکن آپ مروت برتیں گے، رواداری برتیں گے کہ یہ اس کو برا نہ لگ جائے، تو اس کی عادت ہو جاتی ہے آدمی کو، بار بار اپنے اندر یہ چیز ڈیولپ کر لیتا آدمی مروت برتنے. تو یہ قوم کون ہے؟ یہ وہ قوم ہے جن کو عادت ہے مروت برتنے کی، یعنی وہ کیا ہیں؟ ہود ہیں وہ. اور ان میں اللہ نے پیغمبر بھیجا، مروت برتنے والا پیغمبر جو تھا وہ اللہ کے میسج کے ساتھ تھا، وہ اللہ کا پیغام دے رہا ہے. وہ مروت ضرور برت رہے ہیں وہ، مگر میسج نہیں چھپا رہے، وہ میسج ضرور بیان کر رہے ہیں کہ میں رسول ہوں تمہاری طرف. کیا تم اللہ سے تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ وہ ان کی فیلنگز کا خیال نہیں کر رہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ مروت انداز ان کا اپنا اپنی جگہ ہوگا، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ نرم لہجہ نہیں. مروت برتنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی فیلنگز کا خیال رکھ رہے ہیں، دوسرا کہیں برا نہ لگ جائے اس کو. یہ جو ہے یہ ہود کی پہچان ہے. یہ ایسے قوم ہیں، ایسے لوگ ہیں باقاعدہ ہر زمانے میں. اسی طرح تو ان کو اللہ نے بچا لیا. اور یہ لوگ جو ہیں یہ اتباع کرتے ہیں کس کی؟ ہر بڑے آدمی کی جو جبار ہو، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے تو مروت میں ہی پھنسے ہوئے ہیں نا. چاہے ان کا دل نہیں مان رہا اس بات کو مگر پھر بھی مروت میں کر رہے ہیں.
کہ تو جبار کی اور سرکش آدمی کی اتباع کرتے ہیں جو انہوں دھوسا کے کا کام کرا لے، جسے دھوسا کے مروت میں نہیں کہہ پاتے کچھ، رواداری مروت رواداری. تو یہ وہ لوگ ہیں. سورہ ہود 11 اس کی 60 ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اللَّعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هود. پس لعنت نے ان کا اس دنیا میں اور قیامت کے روز یوم قیامت میں پیچھا کیا. لعنت نے یعنی لعنت نے ان کا اس دنیا میں اور یوم قیامت میں پیچھا کیا. کیا نہیں عادی لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا، انکار کیا؟ کیا نہیں اور ہود یعنی روادار قوم کی قوم جو ہے عادی لوگوں سے دور ہوئے. یہ چیز یہاں پر یہ ہے کہ اتباع کی لعنت نے، یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ عادت تھے ان کی رواداری کی، اور بڑے بڑے جو لوگ تھے جو سرکش لوگ ان کی وہ اتباع کرتے تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں ان پہ لعنت ہو گئی. اور بے شک ان کی جو یہ عادت تھی کفر کرنے کی اپنے رب کی، اور دور کیے گئے وہ عادی قوم یعنی کہ روادار قوم سے دور کیے گئے ہود پیغمبر جو تھے. تو یہ قوم ہود اور عادت کو آپ سمجھ لیں کہ عادی ہونا ایک بات کا اور روادار ہونا اور غلط کام بھی کرنا اور اللہ کی آیت کے خلاف چلانا، تو وہ کفر کرنا ہوگا. اور مان کس کو رہے؟ جو جبار ہے، جو سرکش ہے، اس کی بات مان رہے ہیں، تو یہ دور ہو گئے. اور دیکھیے آگے سورہ اعراف 765. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور قوم عادی لوگوں کی طرف ان کے بھائی ہود روادار کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی نوکری بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، بس کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ تو یہ دیکھیں ہود علیہ السلام روادار ہیں، عادی قوم کی طرف بھیجے ہیں، ان کے بھائی ہیں، لیکن وہ رواداری ضرور کر رہے ہیں، ان کا لحاظ مروت اپنی جگہ ہے، لیکن میسج ضرور دیے جا رہا ہے